حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، آواز بلند تر صلوات، السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ اللہ ولعنۃ دائمۃ علی اعدائنا من یوم عداوۃ الی یوم لقائنا، اما بعد فقد قال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح اللہ وسفینۃ النجاۃ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی آل الحسین صلوات محمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ سب سے پہلے خداوند اعلیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس کشتی نجات سے منسلک کیا اور ہمیں اس قبیلے سے قرار دیا کہ جو اہل بیت کے پیروکار شمار ہوتے ہیں دنیا میں۔ اس کے بعد ایک گزارش تھی آپ کی خدمت میں، ایک مومن، ایک عالم علامہ محسن علی نجفی کے بہت قریبی دوست ہمارے استاد محترم ہوتے ہیں کمبل کے والد صاحب سید اظہر علی رضوی، وہ وفات پا گئے ہیں۔ ان کے لیے اور باقی مومنین جو وفات پا گئے جو فرش عذاب پہ پچھلے سال موجود تھے، سال نہیں موجود، ان کے لیے سورہ فاتحہ دو حرم الحرام اور ہماری گفتگو حماسہ حسینی کے حوالے سے جاری تھی۔ اس سے پہلے کہ میں موضوع شروع کروں، چند تمہیدی گفتگو جو آپ کی خدمت میں پہلے عرض ہو چکی اور اس میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ سلسلہ عزاداری کا اس کے 3 پلر ہیں، 3 طبقات ہیں جو مل کے اس کو چلا رہے ہیں، اور اگر اچھے سے چلے گا سلسلہ تب بھی یہ 3 طبقے مل کے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو چلے گا، اور اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہوگی تو یا تینوں میں سے کوئی ایک خراب ہے یا کوئی ایک اس میں ذمہ داری ادا نہیں کر رہا۔ ایک بانی مجلس ہے، ایک خطیب ہے، اور تیسرا آپ لوگ جو شرکائے مجلس و محفل ہیں۔ تو مہدی بھائی کو کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دیکھیں ہم تضاد کے قائل نہ رہے اپنے وجود میں۔ اگر مجلس سے عزا حسین ابن علی کی ہے تو ہمیں حسین ابن علی کے خاطر کام کرنا ہے، چاہے وہ نیاز دینی ہے، چاہے وہ تبرک کا اہتمام کرنا ہے، چاہے وہ فرش عزا پہ مثلا کوئی بھی خدمت انجام دینی ہے حسین ابن علی کے لیے دینی ہے۔ اگر یہی مجلس ہمارے نام سے منسوب ہو جائے، اگر یہ مجلس میں اپنے گھر پہ کراؤں یا اگر بانی کا نام میرے نام کے ساتھ لگ جائے تو اگر میں فوراً سے میری ایکٹیویٹی میں تیزی آ جائے، اگر میں کام زیادہ کرنے لگوں، اگر میں اعلان کروں، میں آگے بڑھ بڑھ کے حصہ لوں، تو پھر اپنے آپ سے سوال پوچھے کہ آیا یہ میں اپنی میں کو خوش کر رہا ہوں یا حسین ابن علی کو خوش کر رہا ہوں؟ یہ ذہن میں رکھے کہ یہ مجلس حسین ابن علی کی ہے، اس کا مہدی بھائی ذیشان بھائی ان کی مجلس نہیں ہے، یہ مجلس حسین ابن علی کی ہے۔ تو اس میں اپنے مولا کے لیے جو تعاون کر سکتے ہیں، جو سلسلہ کر سکتے ہیں اپنی طرف سے کریں، کیونکہ روز آخرت ہمارے لیے یہی باعث نجات ہونا ہے۔ سلامات دیجیے محمد والے۔ رسول خدا کا جو فرمان آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بے شک حسین ابن علی ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں، آخر میں جب یہ جملہ اختتام پذیر ہوتا ہے تو نجات کی کشتی ہیں مولا حسین، اس وقت نجات کی کشتی ہیں۔ اور جب رسول خدا نے یہ فرمان اپنی زبان مبارک سے جاری کیا تب بھی حسین ابن علی نجات کی کشتی تھے، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے، یہ فرمان رسول جب تک ہے، اس کی آخرت تک رسائی ہے، تب تک حسین ابن علی نجات کی کشتی ہیں۔ تو اندازہ کریں کہ کتنی وسیع نجات کی کشتی ہے کہ جو رسول خدا بلکہ میں تو اس سے پہلے تک کے لوگوں کے لیے بھی نجات ہے، اور تا قیامت جو انسانیت آئے گی اس کے لیے رسول اکرم نے کہا کہ نجات کی کشتی ہے۔ بس ہمیں اس نجات کی کشتی کی جانب آنے کی ضرورت ہے، اور یہ نجات کی کشتی بہت عظیم کشتی ہے، یہ انتہائی عظیم کشتی ہے۔ اس کشتی کا اگر کوئی انکار کر دے تو کشتی پہ فرق نہیں پڑتا۔
اگر نوح کے بیٹے نے نوح کی کشتی کا انکار کیا تو خود غرق ہو گیا. کسی کے دل میں کوئی مرض ہے تو وہ شاید اس کا منکر ہو جائے گا. شاعر نے خطاب کر کے کہا ہے کہ تیرے دل میں کیسی یہ گرا پڑی, تیرے دل میں کیسی یہ گرا پڑی, تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں. مولانا حسین کا تعارف کرائے, تیرے دل میں کیسی یہ گرا پڑی, تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں. جو نبی کی آنکھ کا نور ہے, جو نبی کی آنکھ کا نور ہے, جو علی کی روح کا چین ہے, کبھی دیکھ اپنے خمیر میں, کبھی دیکھ اپنے خمیر میں, کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے, وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا, وہ جو نہ مٹ سکا وہ حسین. بس مومنین کرام, اگر کسی کے دل میں کوئی گرا ہے تو وہی حسین ابن علی کا منکر ہو سکتا ہے. کسی کو کوئی بیماری ہے, کوئی اندھا ہو تو وہ سورج کا انکار کر سکتا ہے, لیکن اس کے اندھا ہونے سے سورج کی حقیقت میں کوئی کمی نہیں آتی. اور حسین ہدایت کا چراغ ہے. اگر کوئی اندھا ہے, اگر کوئی ہدایت قبول نہیں کر سکتا, اس نے اپنی صلاحیت کھو دی ہے, اس سے حسین ابن علی کے چراغ ہدایت میں کوئی کمی نہیں آنے والی. لیکن ہاں, ہم اس مجلس اعزاز سے کیونکہ ہم حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں, ہمیں اپنے مولا کی سنت پہ چلنا ہے, یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ یہ دروازہ ہر آنے والے دن کے لیے کھلا ہوا ہے تا روز قیامت. ہم فرش اعزاز پہ ہر شخص کو خوش آمدید کہتے ہیں اور مولا حسین کا مہمان سمجھتے ہیں کہ جو حر بننے کے لیے آیا ہے اور مولا کی خدمت میں حاضر ہوا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال کسی ایک دوست نے کیا تھا, لیکن میں نے کہا کہ ان کو جواب تو دے دیا, لیکن پھر ہے کہ تمام لوگ بھی استفادہ کر لیں, خود میں استفادہ کر لوں. ان کا اچھا سوال تھا, سوال پوچھنا چاہیے, اس سے انسان سوال جو ہے وہ بہت سارے رازوں کی کنجی ہے, بہت ساری چیزیں انسان کو سیکھنے کو ملتی ہیں. انہوں نے یہ سوال کیا کہ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں زیارت پہ جاؤں, میرے پاس اہتمام بھی ہے, میں چیزیں پاسپورٹ وغیرہ جمع کرا کے جانا چاہتا ہوں, لیکن پھر میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے, وسوسہ آتا ہے کہ میں بہت گناہ گار ہوں. جب میں زیارات پہ چلا جاؤں گا, واپس آؤں گا, تو میں نے روایات میں سنا ہے کہ آپ زیارات پہ جب جاتے ہیں تو جو وہاں پہ آپ کو نعمتیں ملی یا آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو اس کو باقی بھی رکھنا ہے آپ نے. تو میں اس پریشانی کا شکار ہوں کہ میں شاید واپس آ کے دوبارہ خطا کرنے لگ جاؤں. تو ان کی خدمت میں ایسا کیا تھا کہ انسان خطا کو پتلا ہے, شیطان ہزار طریقے سے انسان کو بہکاتا ہے, ہر ایک انسان کو بہکانے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. ایک شخص کے بارے میں ہے کہ وہ بہترین عابد و زاہد تھا, بہترین عبادت کرتا تھا. ایک وقت آیا کہ وہ صبح نماز شب کے لیے نہیں اٹھ سکا. جب نہیں اٹھ سکا تو شیطان آیا, شیطان نے اس کو جگایا کہ اٹھو نماز شب کا وقت ہے. وہ پریشان ہوا کہ شیطان کا کیا کام مجھے نماز شب کے لیے جگانے کے لیے. اس نے کہا کہ اگر آج تم نماز شب نہ پڑھتے تو تمہیں احساس ہوتا کہ تم بندے ہو, تم سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن جب تم نماز شب مسلسل پڑھے تھے تمہارے اندر ایک غرور پیدا ہو گیا تھا اور اس غرور کو باقی رکھنا تھا, لہٰذا میں نے تمہیں نماز کے لیے جگا دیا. جب شیطان ہمیں حسین ابن علی کے در پہ دیکھے, ظاہراً عاجزی ہے کہ میں گناہ گار ہوں, مجھ سے خطا ہو گئی, لیکن دوسری طرف کیا کر رہا ہے, مایوس کر رہا ہے کہ نہ جائے زیارت کے لیے, جائیں گے دوبارہ گناہ کریں گے. نہیں, ایک واقعہ حضرت موسیٰ کا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ان کے دور میں ایک شخص کے ساتھ پیش ہے سلوات بھیجی محمد. حضرت موسیٰ کے دور میں لوگ جمع ہوئے نماز کے لیے, نماز بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے, نماز کے لیے جب دعا کی, اب پھر نبی خدا موجود ہے, نبی معصوم ہوتا ہے, موسیٰ جناب موسیٰ کا مقام ہمیں معلوم ہے. لوگ دعا کر رہے ہیں اور بارش نہیں ہو رہی. لوگوں نے کہا کہ اے نبی خدا, آپ خدا سے کلام کر سکتے ہیں, آپ خدا سے پوچھیں کہ کیا وجہ ہے کہ بارش نہیں ہو رہی. حضرت موسیٰ نے جب سوال کیا تو کہا کہ تمہارے درمیان ایک گناہ گار شخص موجود ہے, اور جب تک وہ شخص موجود ہے بارش نہیں ہوگی, دعا قبول نہیں ہوگی. اب جو شخص گناہ گار تھا اس کو معلوم تھا, اس کا گناہ بھی اتنا بڑا تھا, اندازہ کرے کہ نبی کی موجودگی میں نبی دعا کر رہے ہیں لیکن اس کے گناہ کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. لیکن یہاں پہ خدا کی رحمت آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جب اس شخص کو احساس ہوا کہ اس سے پہلے کہ میرا پردہ فاش ہو جائے
اس نے دل میں خدا سے کہا کہ اے ستار القیوم آج میرا پردہ رکھ لے، اے میرے مولا آج مجھے اگر تو معاف کر دے تو میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ ابھی اس کی یہ دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی اور بارش جاری ہوئی اور کوئی شخص مجمع سے نکل کے بھی نہیں گیا، یعنی خدا نے اتنا اس کا پردہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ شخصیات مظہر خدا ہے۔ حسین ابن علی حر سے بڑھ کے تو کسی کا گناہ نہیں ہو سکتا نا، حضرت حر کو بھی بخش دیا، تو ضرور جائیں زیارت کے لیے اور بہت ثواب ہے۔ ابھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک روایت ہے، امام علی رضا امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے بیٹے علی ابن موسیٰ کی زیارت کرے گا اسے 70 مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ جب یہ بات سنی تو ایک صحابی جس کو تھوڑا تعجب ہو تو دوبارہ سے پوچھا، امام نے کہا اس کو 70 مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ حتیٰ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہا ایک حج قبول نہیں ہوتا، اور حج کے بارے میں کیا ہے کہ اگر آپ کو ایک حج قبول ہو جائے تو آپ ایسے جیسے ابھی اس دنیا میں وارد ہیں، تو آخرت تک آخری سانس سے پہلے تک خدا نے بخشش کا دروازہ کھول کے رکھا ہے، اور گلے حسین سے بڑھ کے کوئی کریم در نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگر آپ کے ذہن میں کبھی بھی یہ وسوسہ آئے تو یقین جانے کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان پہ لعنت کرے، خدا سے پناہ مانگے اور حسین ابن علی کی بارگاہ میں چلے جائیں۔ بس خدا ہمیں زیارت حسین ابن علی نصیب کرے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو زیارت کربلا نصیب کرے۔ سلام علیکم محمد اب جب ہم نے عزاداری کا سلسلہ شروع کیا اور حماسہ حسینی کا اس کو عنوان دیا تو حماسے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ چند چیزیں پائی جاتی ہیں۔ حماسے میں حرکت ہوتی ہے، ایک سفر ہوتا ہے، کوئی سفر کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ حماسے کی صورت میں جو کام انجام دیا جاتا ہے اس میں استقامت ہوتی ہے، اس میں جرأت اور شجاعت ہوتی ہے۔ یعنی ایک کام حماسی کام کب ہوگا؟ ایک شاعری ہے، حماسی شاعری کب ہوگی؟ جب شاعری کو سننے والے کے وجود میں کوئی حرکت پیدا ہو جائے۔ ایک شاعر حماسی شاعر ہوگا جو شاعری کرے گا اور کسی مقصد کے تحت کرے گا، حرکت کسی مقصد کی جانب لے کے جائے گی، اور جرأت والی شاعری ہو، شجاعت والی، نہ کہ بزدلانہ، اور اس کا ایک مقصد ہوگا۔ اب ہم سوال پوچھیں اپنے آپ سے، یا ہم سے کوئی سوال پوچھے۔ یہ بھی عرض کیا تھا کہ آج کی نسل، نوجوان نسل ہر چیز کے بارے میں سوال پوچھتی ہے۔ شاید ہمارے بزرگ سوال کے بغیر بھی قائل ہو جاتے یا ہم قائل ہو جاتے، لیکن آج کی نسل قائل نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ آنے والی نسلیں دین سے دور ہو رہی ہیں، کیونکہ ہم یا تو خود ہمیں وجہ نہیں معلوم، یا ہم نے کوشش نہیں کی، یا اس ممبر سے وجہ بیان ہی نہیں کی جاتی۔ تو جب وہ سوال پوچھتے ہیں ہم عزاداری سید الشہداء برپا کر رہے ہیں۔ اگر یہاں پہ نوجوان موجود، آپ کے بچے موجود ہیں، آپ معاشرے میں جائیں گے تو اگر آپ سے سوال پوچھیں کہ اس عزاداری کا مقصد کیا ہے، یا اگر آپ سے اہل سنت بھائی پوچھیں عزاداری کا مقصد کیا ہے، کیوں کرتے ہو، تو عزاداری کا مقصد وہی ہونا چاہیے جو شہادت سید الشہداء کا مقصد تھا۔ سبحان اللہ۔ اسی تسلسل کا نام عزاداری ہے۔ اور سید الشہداء کی شہادت کا مقصد کیا تھا؟ دین کا بیان جو مولا جگہ جگہ پہ کرتے رہے، اس دین کا دفاع کرنا جو رسول اکرم لے کے آئے، اور اس دین پر عمل کرنا۔ بس ہم جو بھی کام عزاداری کے لیے انجام دیں، دیکھیں اس میں ہم دین بیان کریں، دین پر عمل کریں، اور دین کے مخالف کوئی آواز اٹھے تو اس کا دفاع کریں، چاہے ہم مرثیہ پڑھیں، چاہے ہم فرش اذاں پہ آ کے بیٹھیں، ہمارا عمل ان تینوں سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے، وہ حدیث بھی آپ کی خدمت میں، آپ کے ذہنوں میں ہوگی کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہمیں اپنی نیتوں کو پاک کرنا ہے اور ہمیں اپنی نیتوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم فرش اذاں پہ آئیں اور تمام عمل انجام دیں، لیکن دیکھیں اگر نیت میں تھوڑی سی بھی خرابی ہوئی تو ہم نے کربلا کی تاریخ کو دیکھا ہے، اور اگر ہم مدینہ سے لے کے مکہ اور پھر کوفہ سے ہوتے ہوئے کربلا تک اگر ہم آئے تو ہر وہ شخص کہ جس کی نیت تھوڑی سی بھی خراب تھی وہ کربلا تک نہیں پہنچا، حتیٰ شب عاشور تک نہیں پہنچا۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کربلا یعنی کیا؟ یعنی حق و باطل کا فائنل معرکہ، فائنل جنگ، فائنل راؤنڈ۔ اس سے پہلے جو جو کمزوری ہے تمام فلٹر لگتے جائیں گے اور لوگ کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے۔ بس اگر ہم نے کربلا، اپنے دور کی کربلا تک پہنچنا ہے
تو اپنے اندر سے ان خامیوں کو دور کرنا ہے. اب دیکھیں یہ مجلس خود خطیب کی مثال ہو کہ اگر یہاں پہ کوئی خطیب موجود ہے جو مجلس پڑھ رہا ہے، اس کو کس نیت سے مجلس پڑھنی چاہیے؟ حسین ابن علی کی خوشنودی کی خاطر، نہ کہ عوام کی خوشنودی کی خاطر، نہ کہ اپنے نمبر بڑھانے کی خاطر، نہ کہ اپنی فیس بڑھانے کی خاطر. اب آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ لوگ اس مجلس کے بانی ہیں تمام لوگ. اگر کوئی خطیب ایسا آتا ہے جو ایسی گفتگو کرتا ہے کہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ خطیب زیادہ پروموٹ ہو رہا ہے، حسین ابن علی کا پیغام نہیں پروموٹ ہو رہا. اگر کوئی ایسا خطیب آتا ہے آپ نے دیکھ لیا کہ خطیب ایسی گفتگو کرتا ہے کہ خطیب کی تو واہ ہوتی ہے لیکن حسین کی واہ کرتے ہوئے کوئی نہیں جاتا، اب آپ کیا کریں گے؟ آیا آپ اس خطیب کو دوبارہ بلائیں گے؟ آپ کمپرومائز کریں گے؟ یہ ایک ویلیو ہے آپ کے نزدیک. معیار کیا ہے؟ حسین ابن علی کی خوشنودی. خطیب نے جو گفتگو کی اپنی ذات کے لیے کی، آپ کو سمجھ آیا. اب اگر آپ اس خطیب کو بلاتے ہیں تو آپ نے اپنی اقدار پہ اور ویلیوز پہ اور نیت پہ کیا کر لیا؟ کمپرومائز. اچھا ایسا کمپرومائز ہوتا ہے؟ اکثر نہیں ہوتا. آپ میرا تھوڑا ساتھ دیجیے گا. اکثر ایسا کمپرومائز ہوتا ہے، کبھی ایسے لوگ مسلسل آتے ہیں. کیوں ہوتا ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ابھی مشکل سے اچھا خطیب ہاتھ آیا تھا، محرم میں ویسے کوئی نہیں ملتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی ہم نکال دیں. اگر ہم کوئی لے آئیں گے جس کی نہ گفتگو بہت زیادہ اچھی نہ بہت ماہر خطیب ہے، ہم بور ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے وہ پیغام حسین ابن علی تو دے. حسین ابن علی کے پیغام کو بہت آسان ہے نا، مولا حسین کے خطبے پڑھ کے بیان کرنا کتنا مشکل ہے. مسائل میں کمال خطیب کا نہیں ہوتا، ہمارے دل نرم مومنین کے. حسین ابن علی کے چند مسائل بیان ہو آنکھیں تر آنسو تر ہو جاتے ہیں، آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. تو پھر آپ یہ کہیں کہ ہاں خطیب وہ بھی چلا جائے گا، ہم بور ہو جائیں گے. تو مجھے جناب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ فقط 10 گھنٹے کی بوریت کی خاطر کہ آپ 10 گھنٹے شاید تھوڑا بور ہو جائیں اگر فقط خطیب حسین کا پیغام سناتے رہے، ہم 1400 سال کا دین قربان کر دیں. صرف 10 گھنٹے کی بوریت سے بچنے کے لیے ہم اس دین کو قربان کر دیتے ہیں جس پہ ہمارے اجداد کی نسلیں کٹ گئی. آیا اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ یہ درست ہے کہ ہم ایسی قربانی دیں؟ اور مومنین کرام جب ہم قربانی معاشرتی سطح پہ دیتے ہیں تو اس کے بعد بہت مشکل سے ایک نسل واپس آتی ہے. آپ نے کبھی سفر کیا ہوگا موٹر وے کا، اگر 1 ٹن غلط لے لیں تو بہت دور سے انسان کو جا کے یو ٹرن ملتا ہے. لیکن یہ انفرادی غلطی شاید انسان تھوڑا جلدی صحیح کر لے، لیکن جب معاشرے کی سطح پہ یہ غلطی کرتے ہیں تو 30 سال 40 سال گزر جاتے ہیں. ایک پوری نسل گزر جاتی ہے، اس کے بعد اگلی نسل کو سمجھ آتا ہے کہ ہم نے کیا غلطی کر دی. آپ ہمارے بزرگان اور آپ کے دور میں جو عزاداری ہوتی تھی آپ گواہ ہیں کہ اس عزاداری میں اخلاص کتنا تھا، حسین کا درد کتنا تھا. لیکن کسی لمحے پہ آ کے شاید کچھ چیزیں خراب ہونا شروع ہوئی، لیکن وہی کمپرومائز کیا گیا. آج اس کمپرومائز کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور اگر مزید کمپرومائز کریں گے ہماری نسلیں آگے اس کا نقصان اٹھائیں گے. بس حماسی بنے یعنی استقامت دکھائیں اور کھڑے ہو جائیں کہ میں حسین ابن علی کے پیغام کے دفاع کے لیے کھڑا ہوں، چاہے میں اکیلا مجلس پڑھوں اور کوئی بھی سننے والا نہ ہو. میں نے بات وہ کرنی ہے جو حسین جس سے راضی ہوں. چاہے ایک بانی کہے کہ فقط میں اکیلا ہوں، 1 سے 2 افراد میرے ساتھ ہیں، لیکن ہاں میرا مولا مجھ سے راضی ہے تو میں اس عزاداری کو برپا کروں گا. اس کا اجر ہمیں حسین ابن علی دیں گے، اس کا اجر ہمیں حسین کی والدہ دیں گے. بس ہمیں اس عزاداری کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. صلوات کیجیے محمد. بس یہ جگہ، یہ منبر، یہ حسین کا منبر ہے. یہ جو محبتیں ہیں، یہ جو عقیدت ہے، یہ حسین ابن علی سے عقیدت ہے. یہ کسی خطیب سے نہیں ہے. مجھے بے وقوف نہیں بننا چاہیے، اپنی ذات کو آگے نہیں لانا چاہیے کہ یہ محبتیں میرے لیے. کسی مسیح خوان کو، کسی زیارت پڑھنے والے کو، اعلان پڑھنے والے کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ میری بات ہو رہی ہے، یہ لوگ مجھے دعوت دے رہے ہیں. یہ دعوت حسین ابن علی کو دے رہے ہیں. اور جب ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی تو ہمارا کیا کام ہے؟ ہم پرفارمنس نہیں ہے، ہم یہاں پہ کوئی آگے پرفارمنس نہیں کر رہے. یہ کوئی کانسرٹ نعوذ باللہ نہیں ہو رہا،
ہم خدمت کر رہے ہیں. ہم نے پیغام کس کا دینا ہے؟ حسین ابن علی کا دینا ہے. ہم نے آگے کس کی بات کو بڑھانا ہے؟ حسین ابن علی کی بات کو بڑھانا ہے. اور جب ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے یتیم کرے اس کی برکتیں بھی ہمیں نصیب ہوں گی. امید ہے میں اپنی بات پہنچا پا رہا ہوں. یہ مشکل بھی ہوتی ہے اگر آپ ممبر پہ ہوں اور بالکل ایک خاموشی ہے, کافی سنجیدہ چہرے ہیں, ہاں سن نہ ہو جائے بس. ایک سوال آپ کی خدمت میں تھا, میری گزارش یہ ہوتی کہ اگر آپ بات سمجھ لیں تو آپ نے سے کچھ جواب ضرور دیں تاکہ گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھایا جا سکے. مقصد اور ہدف ہم نے کہا نا کربلا کا یا آزادانی کا کیا ہونا چاہیے, اور پھر اس پہ تھوڑی گفتگو بھی. مقصد اور راستے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کوئی آسان, بہت آسان سوال ہے کہ آپ میں سے کوئی بیان کر دے کہ مقصد اور راستے میں کیا فرق ہے. مقصد تو ہے نا کہ آپ کا ایک ٹارگیٹ ہے, جو گول ہے آپ کا, جو آپ نے اچیو کرنی ہے. راستہ تو ہے بس ایسے مطلب چلے جا رہے ہیں بس بغیر جیسے ایک چلے تھوڑی سی اچھے گاڑی پہچاننے کی کوشش کی. صحیح ہے. مقصد منزل ہوتی ہے. صحیح. واضح آپ کو اس کی سادہ سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ سب نے مجلس سے اعضاء کے لیے آنا تھا, تو آپ کی منزل یا آپ کا مقصد کیا تھا؟ اس کمرے میں مثلا پہنچ جانا. جب آپ کو یہ واضح ہو گیا کہ یہ منزل و مقصد ہے, میں نے یہاں پہنچنا ہے, مختلف راستے ہیں لیکن آپ پہنچ گئے اور یہاں آ کے آپ مجلس اعزاز سے استفادہ کر رہے ہیں اور حسین ابن علی کا غم منا رہے ہیں. اچھا, اگر کوئی شخص یہ نہ پہچان سکے کہ منزل اور مقصد کیا ہے, میں نے یہاں پہنچنا ہے, اور وہ راستے کوئی مقصد سمجھ لے, مثلا آپ نکلے, آپ نے مثلا 23 نمبر بس لی اور آپ نے تصور کیا کہ ہاں یہ بس ہی مقصد تھا, آیا آپ کبھی اس مجلس میں پہنچ سکیں گے؟ نہیں پہنچ سکیں گے. سادہ سی بات. اچھا, مجلس کا نہ آپ کو ثواب اور نہ استفادہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ راستے کی فضیلت اتنی بیان کی جاتی ہے یا راستے پہ اتنی گفتگو کی جاتی ہے کہ راستہ ہی اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ مقصد نظر نہیں آتا. روایات میں ہے کہ آنسو بہانا غم حسین میں بہت زیادہ اس کا ثواب ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ آیا آنسو بہانا مقصد ہے یا راستہ ہے؟ یہ سوال ہے خدمت میں کہ حسین پہ آنسو بہانا آیا مقصد ہے یا راستہ ہے؟ اگر راستہ ہے تو پھر آپ درست جا رہے ہیں. راستہ کس طرح سے دلیل بھی دیتا ہوں کہ یہ راستہ ہے کہ آنسو بہا کے دل نرم کر کے گناہوں کی مغفرت لے کے حسین کو دل میں بلانا ہے, یہ مقصد ہے. سبحان اللہ. اور اگر فقط آنسو بہانا کافی ہوتا, آپ کی خدمت میں ایک روایت عرض کرتا ہوں, تو بہت سارے لوگوں نے ہم سے بڑھ کے آنسو بہائے. یہ روایت آپ خدمت پیش کرتا ہوں, صلوات بھیجیں محمد جب مولانا حسین کا سامنا ہوا عبداللہ بن عمر سے, یہاں پہ یہ بھی دیکھیے یہ وہ گفتگو ہے بہت عادی گفتگو ہے, بہت سادہ ہے. اگر آپ کو زندگی میں معلوم نہیں کہ آگے کب موقع ملتا ہے آپ سے گفتگو کرنے کا, لیکن کبھی بھی کوئی چاہے عالم ہے, چاہے خطیب ہے, چاہے ذاکر ہے, وہ آپ کو قرآن سے یہ کہہ کے دور کرنے کی کوشش کرے کہ قرآن مشکل ہے, ہم سمجھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے, نہیں, قرآن ایھا الناس تمام انسانوں کے لیے ہے. کوئی یہ کہے کہ امام کا کلام بہت مشکل ہوتا ہے لہٰذا ممبر سے بیان نہیں کرتے, یہ آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں. یہی کلام امام نے عرب کے بدوؤں سے کیا تھا. اگر عرب کے بدو یہ پیغام سمجھ سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ بس یہ دیکھیں کہ امام سے کیا گفتگو کرتا ہے, کہتا ہے کہ اے ابا عبداللہ. آج یہ بھی دیکھیں, ہم اپنے زمانے کے امام کا ظہور چاہتے ہیں, اپنی صورتحال دیکھیں, آج ہم اس زندگی میں موجود ہیں. ایک سادہ سی مثال لے لیں, پھر اس کلام کو سمجھنے میں شاید تھوڑی آسانی ہو جائے گی. ہم کہیں پہ بھی جا کے ایک علاقے میں کچھ عرصے بعد کسی علاقے میں گئے, وہاں مقیم ہوئے,
مشکل سے ہم نے گھر بنایا، کاروبار دیا، کاغذات ملے، سارا سلسلہ شروع ہوا. وہاں کوئی ظالم حاکم تھا لیکن ہمیں سلسلہ مل گیا. اب اگر وہاں پہ امام آ کے جیسے آپ سیٹل ہوئے، اس کو کہتے ہیں کہ آپ سکون کی زندگی شروع ہوئی. امام اگر ظہور کرے وہاں پہ، امام آ کے آئے، ظالم کو برداشت کریں گے؟ نہیں برداشت کریں گے. امام اگر ہمیں کہے کہ میں قیام کرنے لگا اور ہمیں معلوم ہو کہ دوسرے طرف بہت ظالم حکومت ہے، اور ابھی یہ بھی معلوم ہو کہ میں نے 20-30 سال لگا کے اپنا گھر بنایا، اپنے کاغذات مکمل کیا، ابھی زندگی میری شروع ہوئی سکون کی، آیا میں فقط امام کا ساتھ دوں گا، امام کو مشورہ دوں گا؟ یہ دیکھیں عبداللہ قبر کیا کہتا ہے اور اچھے انداز میں مشورہ دیتا ہے. کہتا ہے کہ لوگوں نے اس شخص کی بیعت کر لی ہے، اس کی یزید ابن معاویہ، کیونکہ مال دولت اسی کے ہاتھ میں، یعنی طاقت اس کے پاس ہے. آپ اس کو آج کی جو مثال دے دیں، فوجیں اس کے پاس ہیں، ایٹم بم اس کے پاس ہے، یا سارے ووٹ اس کے پاس ہیں. بہرحال حکومت اسی کی، آپ اس کو تسلیم کر لیں. خاندان بنو امیہ کی آپ کے ساتھ دشمنی ہے، اور اگر آپ مخالفت کریں گے تو آپ مارے جائیں گے، اور ایسی صورت میں چند مسلمان بھی مارے جائیں گے. اب وہ امام سے زیادہ لوگوں کی جان کی فکر مند ہونے کا اظہار کر رہے ہیں، اور آگے کیا بیان کر رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا. دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان جو عقیدہ بیان کرتا ہے فقط انسان کی زبان تک ہوتا ہے. ایمان کی تعریف 3 درجوں میں ہے کہ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کریں، تسلیم بالقلب، آپ تسلیم کریں اپنے دل سے، اور عمل بالجوارح، آپ کے ہاتھ اور اعضاء اس پہ عمل کرتے ہوئے نظر آئے. یہ 3 چیزیں ہو تو ایمان مکمل ہوتا ہے. یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول اللہ، میں نے رسول اللہ سے سنا آپ نے فرمایا تھا کہ حسین مارے جائیں گے، اور اگر لوگوں نے ان کی حمایت اور نصرت نہ کی تو ذلیل و خوار ہوں گے. یہ جملہ بھی خود بیان کر رہا ہے. آپ کے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ بیعت و صلح کا رستہ اختیار کریں اور مسلمانوں کی قتل سے خوف کھائیں. یہ گفتگو نے یہاں پہ ختم کی. امام نے اس کو جواب دیا کہ یا ابو الرحمان، اے ابو الرحمان، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا اللہ کے نزدیک پست و حقیر ہے؟ یہ اتنی پست و حقیر ہے کہ حضرت یحییٰ جیسے نبی کا سر ایک بدکار عورت کو تحفے کے طور پہ پیش کیا گیا. اللہ اکبر. کیا تم نہیں جانتے کہ بنی اسرائیل خدا کی نافرمانی میں اتنا آگے چلے گئے تھے کہ طلوع فجر سے شمس کے غروب ہونے تک 70 انبیاء کو 70 قتل کر دیا کرتے تھے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم اس دنیا کے بارے میں؟ اور پھر خرید و فروخت میں مشغول ہو جاتے تھے. اور خدا نے ان پر عذاب میں اجلت نہیں کی، انہیں ڈھیل دی تاکہ اپنے گناہ مزید بڑھا لیں، اور آخرکار ان پہ شدید ترین گرفت ہوئی. اور پھر اس کو کہا کہ خدا سے ڈرو اور ہماری نصرت و مدد سے کنارہ کش نہ ہونا. یہ گفتگو ہے امام کی اس کے ساتھ. صحابی رسول ہے. خود امام کو حدیث میں کیا بیان کر رہے ہیں کہ میں نے آپ کے نانا رسول اللہ سے سنا ہے، رسول کا صحابی، اور اس سے بڑا متقی و پرہیزگار اس دور میں نہیں تھا. نماز شب اور روزے جو مرضی آپ کہیں، اس کی اتنا بڑا بلند مقام تھا، عام انسان نہیں تھا. یہ اقرار بھی کر رہا ہے کہ جو آپ کا ساتھ نہیں دے گا وہ ذلیل ہوگا. امام نے کہا خدا سے ڈرو ہماری نصرت کرو. لیکن اس نے دیکھا کہ نہیں، امام میری بات نہیں سن رہے. امام کو کہا کہ یا ابا عبداللہ، میری ایک خواہش ہے، جدائی کے لمحے میں آپ کے بدن کے اس حصے کو چوموں جسے رسول خدا چوما کرتے تھے. امام نے اپنا کرتا ہٹایا، اس نے حضرت کا سینہ چوما اور کہا کہ اے ابا عبداللہ، آپ کو خدا کے سپرد کرتا ہوں، الوداع کہتا ہوں، کیونکہ اس سفر میں آپ قتل کر دیں گے. آپ کو الوداع کہتا ہوں. آپ کو اس جگہ پہ آپ کو میں جسم کا حصہ چوما یا رسول خدا چومتے تھے، چند آنسو بہائے اور آخر میں الوداع کہہ دیا. آیا یہ ہم عزادار اگر یہ 3 کام کریں اور حسین کا ساتھ نہ دے تو ہماری اور عبداللہ کی عمر میں کیا فرق ہے؟ آج اگر ہم حسین ابن علی کو نہیں چوم سکتے، حسین ابن علی کے نام پہ کسی اور چیز کو چوم گے، اور آخر میں جب مقام آئے، امتحان کا موقع آئے حسین کے لیے، تو ہم الوداع کہہ دیں. ہم تو فارغ ہو جاتے ہیں، الوداع کا نواب پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں. ہمارے زمانے کا امام زمانہ غیبت میں کیوں ہے؟ اس وجہ سے غیبت میں ہے کہ کیونکہ ہم نے اپنے زمانے کے امام کو فقط الوداع کہا، لبیک نہیں کہا. امام لبیک کے منتظر ہیں. آخر میں روز عاشور جب امام تمام اصحاب کو شہید کرا بیٹھے
تو امام نے حلم الناس جل سرنا کا نعرہ لگایا تھا. دیکھیں سوچیں ذرا, تصور کریں, عصر عاشور کے وقت حسین ابن علی کا نعرہ حلم الناس جل سرنا کا تھا کہ میں اپنی ذمہ داری ادا کر چکا, اس کے بعد کون ہے جو میری آواز پہ لبیک کہے گا. لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. اے ہماری دستگاہ کربلا کربلا, اے ہماری دستگاہ کربلا کربلا, حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا, کربلا 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 کربلا, حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی برحق ہے. درود بھی محمد بس مومنین کرام اپنے زمانے کے امام کو لبیک کہنا سیکھیں, کربلا سے ہی پیغام لے کے جانا. ساری زندگی ہم نے حسین کے در سے مانگا ہے جو وہ ہستی ہیں کہ دشمنوں کو بھی عطا کر دیں. کبھی مولا سے آ کے اس فرش عذاب پہ بیٹھے ہیں, گھر جائیں آنے سے پہلے یہ پوچھیں کہ مولا آپ کو ہم سے کیا چاہیے. مولا کا پیغام بڑا سادہ تھا, بنی ہاشم کے نام ایک خط ہے, اس کے بعد مسائل کے چند جملے. ایک خط مولا نے مکہ سے بھی بنی ہاشم کو لکھا, دیکھیں بہت سادہ سا پیغام ہے. کہا میرے بھائی اور بنی ہاشم جو ان کے ساتھ رہتے ہیں, اما باپ جو کوئی سفر میں میرے ساتھ آئے گا وہ شہید ہو جائے گا, اور جو مجھ سے علیحدہ رہے گا وہ کبھی کامیابی حاصل نہ کر سکے گا. دو جملوں میں امام نے بیان کر دیا, اس میں کوئی تیسرا راستہ امام نے بیان نہیں کیا. کہا جو میرے ساتھ آئے گا وہ شہید ہو جائے گا, اور جو نہیں آئے گا وہ کامیابی کبھی بھی حاصل نہیں کر سکے گا. امام کے پیغام بہت سادہ ہے, نمبر سے کوشش کریں کہ ہم امام کا پیغام سنیں اور سنائیں. بس ایک واقعہ سیرت رسول کا اور اس کے بعد مسائل اور آپ کی زحمت تمام. ایک اہل سنت سے میں نے یہ واقعہ سنا کہ ایک شخص تھا, اس کا بیٹا گم ہو گیا. وہ مارا مارا مدینہ کی گلیوں میں پھرتا رہا. وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک شخص ایک غیر مسلمان ہوا, اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تم مسلمان کیوں ہوئے تو اس نے اس واقعے کا کہا کہ سیرت کے اس واقعے کی وجہ سے میں مسلمان ہو گیا. کیا واقعہ تھا کہ ایک شخص مدینہ کا رہنے والا, اس کا بیٹا گم ہو جاتا ہے. وہ مارا مارا پھرتا ہے, دن گزر جاتا ہے, اس کو اپنا بچہ نہیں ملتا. آخر میں رسول اکرم کی خدمت میں آتا ہے. اب جب رسول کی خدمت میں آتا ہے, اس سے پہلے کہ سوال کرے یا سوال کیا روایات میں جیسے بھی ہے, اس وقت رسول اکرم نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ تمہارا بچہ موجود ہے. اب ہم اندازہ کریں کہ آپ میں سے جو والدین ہیں پورے دن باپ بچے کو ڈھونڈ رہا ہے, جیسے اس کو معلوم ہوا وہ فوراً بھاگا, لیکن ابھی جا رہا تھا تو رسول نے اپنے اصحاب کو بھیجا, کہا اس کو واپس بلا کے دو. جب واپس بلایا گیا کہا دیکھو جب وہاں جاؤ تو تمہارے لہجے میں بلا کی شدت اور محبت ہوگی, اور تم اپنے بچے کو ایک درد سے بلاؤ گے. دیکھو ایسا نہ کرنا, کیوں وہاں پہ کچھ یتیم بچے بھی موجود ہیں, اور جب تم ایسا کرو گے نا ان یتیموں کو اپنا باپ یاد آ جائے. وہ شخص سے کہتا ہے کہ میں ماہر نفسیات ہوں, اور یہ نقطہ کوئی نبی یا ایک غیر عادی فرد ہی سمجھ سکتا ہے. اس نتیجے میں وہ مسلمان ہو گیا. اتنی محبت اور اتنا احساس تھا نبی اکرم کو یتیموں کا. لیکن آج جن یتیموں کا ذکر ہے ان کے والد کو پہلے کوفہ میں مسلم ابن عقیل کو جس انداز میں شہید کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے. آج ہمیں حضرت ام البنین کو ان کے نواسوں کا فرصہ دینا ہے. آج مولا عباس کو ان کے بھانجوں کا فرصہ دینا ہے. ابھی دو شہید جو بی بی زینب کے اون محمد ہیں ان کی باری آئے گی, لیکن اس سے پہلے یہ دو شہید روایت کہتی ہے, اگر آپ دیکھیں اون محمد شہید ہوئے بہت مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئے, لیکن مومنین کرام اون محمد کربلا میں تھے, محمد ابراہیم کوفہ میں تھے. اون محمد جب شہید ہوئے تو جنازہ اٹھانے کے لیے مولا حسین بھی تھے, مولا عباس بھی, لیکن محمد ابراہیم کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا.
جب ان بچوں کو قید کر لیا گیا، اہل بیت کے بچے تھے، عبادت میں مصروف رہتے تھے، روزہ رکھتے تھے، ایک دن گریہ کرنے لگے دونوں بھائی۔ جب گریے کو سنا تو خادم جو زندان بند تھا کہتا ہے کہ کیوں روتے ہو؟ تو بچوں نے سوال کیا کہ آیا تم مدینے کے بارے میں جانتے ہو؟ آیا تم نے رسول اکرم کا نام سنا ہے؟ جب یہ باتیں ہوئی تو کہا تمہارا کیا تعلق؟ کہا ہم اسی گھرانے سے ہیں۔ بس یہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا، اس کو ترس آ گیا، اس نے بچوں کو رہا کیا، کہا کہ روز قیامت میری شفاعت کرا دینا۔ یہ بچے چلتے ہیں، رات میں سفر کرتے ہیں، دن میں یہ رک جاتے ہیں کہ کس طریقے سے مدینہ پہنچ جائیں۔ بس میں مختصر کر رہا ہوں۔ مسیب کا علاقہ ہے جہاں پہ ان کی مزار بھی موجود ہے، ایک نہر کے کنارے چھپ کے کھڑے ہیں کہ خاتون دیکھتی ہے دو چاند سے بچے ہیں، جیسے قریب جاتی ہے ڈر جاتے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، لیکن کہتی ہے، پوچھتی ہے، بتاتے ہیں کہ ہم سفیر حسین مسلم کے بچے ہیں۔ بس یہ مومنہ خاتون ہوتی ہے، اپنے گھر لے آتی ہے، بچوں کو پیار کرتی ہے، کچھ کھانے کو دیتی ہے۔ یہ چند لمحے ان بچوں کو سکون کے نصیب آئے، لیکن اس کا بیٹا لعین حارث جو پورا دن بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا گھر آتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ بچے کہ جو سارا دن مارا مارا ڈھونڈتا رہا وہ تو گھر میں موجود ہے۔ بس رومی روایت کہتی ہے کہ ان بچوں کو بالوں سے کھینچ کے باہر لے آیا، اور جب نہر کے کنارے لایا تو یہ بچے سوال کرتے ہیں کہ کیا کرو گے؟ کہتا ہے کہ اپنے زیاد کے حوالے کروں گا۔ بچے کہتے ہیں کتنا انعام دے گا؟ کہتا ہے 2000 درہم۔ کہتے ہیں ہمیں مدینہ لے چلو، اس سے زیادہ انعام لے کے دیں گے، لیکن یہ لعین نہیں مانتا۔ پھر روایت یہاں تک ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں غلاموں کی طرف بھیج دو، اس سے زیادہ پیسے ملیں گے، لیکن یہ لعین پھر بھی نہیں مانتا۔ بس جب ان بچوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا وقت آخر ہے، بس اب شہادت قریب ہے، تو اہل بیت کے گھر کے بچے ہیں نا، کہتے ہیں ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ بس اس حال میں بچوں نے نماز پڑھی۔ اندازہ کریں خدا کبھی کسی کو یہ منظر نہ دکھائے، موت سامنے ہے، 2 چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں، ایک بھائی چاہتا ہے پہلے میں قربان ہو جاؤں، دوسرا بھائی چاہتا ہے میں قربان ہو جاؤں۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک حشر بپا ہو گیا خنجر کے تلے پر، ایک حشر بپا ہو گیا خنجر کے تلے پر، بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے پر۔ بس مومنین کرام ان بچوں کو شہید کرتا ہے، ان کے لاشوں کو دریا میں پھینکتا ہے۔ اب جب ان کے سر آتا ہے ابن زیاد لعین کے پاس، روایت یہاں تک کہتی ہے کہ ابن زیاد جب دیکھتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ یہ چاند جیسے بچے ان کو زندہ ہی لے آتا۔ بس مومنین کرام وہ بچے کی جن کو ابن زیاد جیسا لعین چاند کہہ رہا ہے، وہ ماروقیہ کے لیے کتنے کیسے چاند ہوں گے۔ اللہ اللہ